السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ایک تازہ اور نیو ویڈیو کے ساتھ آج پھر حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہو آپ لوگ؟ تو ویڈیو آج آپ کو میں ایک دکھاؤں گا، ایک انڈین مسلم ہے لڑکی، اس کی، اور وہ کیا بکواس کر رہی ہے، تو میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا۔ اور ویڈیو دکھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج یہ میری ویڈیو ہے نا، میں نے پچھلی کسی ویڈیو میں نہیں بولا، میری یہ ویڈیو جو ہے اینڈ تک ضرور واچ کیجئے گا۔ پوری ویڈیو جو ہے آپ نے واچ کرنی ہے، پورا دیکھنی ہے ویڈیو۔ اس کے بعد ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، جو نیو میرے فرینڈز آ رہے ہیں میرے چینل پہ، اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ٹھیک ہے، چلو جی، پھر آج آپ کو ویڈیو کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنا اور اس کے بعد پھر میں بات کروں گا آپ سے۔ بہت سی ایسی خبریں آئیں جو واقعی میں بہت دل دکھانے والی تھیں، لیکن ان کے بیچ میں ایک بہت اچھی خبر کہ اب بھارت نے پی او کے کو اپنے موسم کے نقشے میں شامل کر لیا ہے۔ انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ، جو کہ منسٹری آف ارتھ سائنس کے انترگت آتا ہے، وہ اب جموں کشمیر اور لداخ کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان اور مظفر آباد کے موسم کے حال بھی بتائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں، دوردرشن اور آل انڈیا ریڈیو نے بھی اپنے ویدر فور کاسٹ میں اس کو شامل کر لیا ہے۔ تو اب پی او کے ہمارا ہے اور ہمارا تھا، اور یہ صاف صاف سنکیت پاکستان کو چلا گیا ہے اور ساتھ ساتھ چائنا کو بھی، کیونکہ سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جو کہ اسی گلگت بلتستان کے ایریا سے ہو کے گزرتا ہے، تو اب یہ چائنا اور پاکستان دونوں کے لیے صاف اشارہ ہے کہ اب پی او کے ہمارا ہے۔ اور اب دیکھیں دوستو، اگر پاکستان کی بربادی تمنا ہے تو پھر کیا کر سکتا ہے کوئی اس میں؟ اگر یہ لوگ خود ہی پاکستان کی حکومت چاہتی ہے کہ یہ پوری طرح سے برباد ہو جائے، تو اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک مہاماری کا دور ہے، ساری دنیا پریشان حال ہے۔ ہم 135 کروڑ کا دیش، ایک دم یہاں لاک ڈاؤن کر دیا گیا، کوئی فکر نہیں کی گئی اکنامی کی، کوئی فکر نہیں کی گئی کہ کتنا نقصان ہوگا، کیا ہوگا، پوری طرح سے لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا۔ جبکہ 135 کروڑ کا دیش، کہنے کو یہ آنکڑا بہت چھوٹا لگتا ہے بولنے میں، پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم دنیا کا دوسرا سب سے گھنی آبادی والا ملک ہے ہمارا، اور دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دیش میں ایک دم لاک ڈاؤن کرا دیا گیا۔ لیکن ہم نے پاکستان میں کیا دیکھا؟ عمران خان کنفیوز ہی ہے ابھی تک کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ لاک ڈاؤن ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ اتنے سارے لوگوں کو ہم کیسے کھلائیں گے، غریبوں کو کیسے کھلائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، یعنی ایک منافقت کا جو ایک ہمیشہ سے رویہ رہے ہے، وہی اس پہ ہی قائم رہے۔ اور رمضان کا ایک مقدس مہینہ جو چل رہا ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنے مشغول ہو جاتے ہیں عبادت میں کہ انہیں کسی طرح کا کوئی سیاست، کوئی لالچ کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، سب کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ خدمت خلق کو بہت توجہ دی جاتی ہے اس وقت، اس مہینے میں۔ خدمت خلق یعنی عوام کی سیوا کرنا، جنتا کی خدمت کرنا۔ لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر یہ سب کچھ بھول چکے ہیں۔ کہنے کو تو یہ اسلامک کنٹری ہے، لیکن ان کے رویے جو ہیں وہ بالکل اس سے اپوزٹ ہے۔ ان کی چالاکی دیکھیں، ان کی منافقت دیکھیں کہ ایسے وقت میں گلگت بلتستان میں پاکستان کی کورٹ کہہ رہی ہے کہ وہاں الیکشن کرائے جائیں، اور گلگت بلتستان کی آٹونومی انہوں نے ختم کر دی، ان لوگوں نے وہاں پہ ڈیموگرافی چینج کر دی۔ یا یہ سب کس لیے کیا گیا؟ تاکہ پاکستان کی عوام کا دھیان پی او کے کی طرف کر دیا جائے، کورونا سے ہٹا کے پی او کے کی طرف پورا دھیان کر دیا جائے، اور اس کے لیے پاکستان میں یہ سارے تماشے ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر پاکستان ہندوستان کو چھیڑے گا، اگر ہمارے بھارت کو چھیڑو گے، تو پھر بھارت چھوڑے گا نہیں، اور وہ بھارت نے پی او کے کو اپنے موسم کے نقشے میں شامل کر کے صاف بتا دیا ہے۔ کیونکہ ہمارے دیش کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے، ہم لوگ امن اور سکون قائم کرنے میں وشواس رکھتے ہیں، ہم لوگ کبھی اپنی طرف سے پہل نہیں کرتے کسی بھی طرح کی ایسی بات کی کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کو پریشانی ہو۔ لیکن پھر بھی لگاتار آتنکوادی بھیجنا، لگاتار گھسپیٹ کرانا ہمارے دیش میں، لگاتار موقع کا فائدہ اٹھوانا پاکستان کی طرف سے، گلگت بلتستان میں ایسے وقت میں آپ الیکشن کروانے کی باتیں کر رہے ہیں، ایسے وقت میں وہاں آپ ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں کہ جب لوگ پریشان حال ہیں، جب آپ کی عوام چیخ رہی ہے، رو رہی ہے۔ اور دیکھیں ذرا، یہ چین سے اپنے بچے لانے کو انہوں نے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے دیش میں کورونا نہیں آئے گا، اس لیے ہم اپنے بچے نہیں لا رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں، کورونا ان کے دیش میں پورے طرح سے پھیل چکا ہے، اور 20-22 کروڑ کی عوام ان سے نہیں سنبھالی جا رہی ہے۔ جی بھائی جان، ویڈیو واچ کیتی ہے، کوئی مسلم لڑکی آ انڈیا دی، تے اینو گالیاں نہیں کڈاں گے کیونکہ مسلم لڑکی ہے، ساڈی بھین بھی ہے مسلمان، جڑی کوئی بھی تھی کسی کی بھی بیٹی ہے نا، وہ ہماری ماں بہن ہے۔ میں اس کی طرح گر نہیں سکتا، اور یہ بکواس کر رہی ہے صرف۔ میں گالی نہیں دوں گا آج اس کو، آج میں گالی نہیں دوں گا،
یہ بکواس کر رہی ہے کہ لڑکی کہ پاکستان کے اندر جو کیا کہتے ہیں کرونا وائرس اس حد تک پھیل چکا اور پاکستان کو اپنی جنتا کی کوئی فکر نہیں ہے وغیرہ 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 جو یہ بولتے ہیں. تو اس کو میں ایک ہی جواب دوں گا، بھائی میری پیاری بہنا، آپ اپنے ملک کی طرف دیکھو، ہمارا چھوڑ دو. ہم جئیں مریں یا جیسے بھی رہیں، بھوک میں رہیں، پتے کھا کے گزارا کریں، یہ آپ کی پرابلم نہیں ہے، یہ ہماری پرابلم ہے. ہم خود ہینڈل کر لیں گے بھائی. تم لوگ اپنا دیکھو. تم ہمارے ملک کو کہہ رہی ہو جی کہ اس کے اندر جی اتنا مطلب بھوک بڑھ رہی ہے، بچے مر رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ. کبھی تم نے اپنی ملک کی طرف دیکھا ہے؟ دنیا کا پہلے نمبر پہ بھارت ہے، جو مطلب ہر 15 منٹ کے اندر، ہر 15 منٹ بعد، سوری ہر 15 منٹ کے اندر نہیں، ہر 15 منٹ کے بعد، آنے والے ہر 15 منٹ کے بعد بھارت میں ایک بے قصور لڑکی کا ریپ ہوتا ہے. یہ میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، جھوٹ نہیں ہے. یہ آل ورلڈ کی رپورٹ ہے. ٹھیک ہے، بھارت کو آل ورلڈ میں، پوری دنیا میں جو لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو، وہ یہ جانتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ بھارت نہیں، ہندوستان نہیں، ریپستان ہے. اور تو بات کر رہی ہے کہ پاکستان میں یہ ہو گیا وہ. ارے بھائی، تم لوگ گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر کا ہمارا جو بھی تمہارا مطلب گورنمنٹ کر رہی ہے، میڈیا پہ آ کے وہ اسے کیا کہتے ہیں موسم کے حال بتا رہی ہے، بتاتے جاؤ یار، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اور دوسری بات تم نے یہ کہی کہ اگر بھارت کو آپ چھیڑو گے تو بھارت پھر چپ نہیں بیٹھے گا، بھارت آپ کو بتائے گا. تو یہ بھارت نے پہلے کبھی نہیں پہل کبھی نہیں کی، لیکن بھارت کو کوئی چھیڑے تو وہ پھر بھارت اس سے چھوڑتا نہیں ہے. تو ہم نے تو آپ کو کبھی چھیڑا ہی نہیں ہے. یہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ آپ کے ساتھ جنگ کی بات کی؟ ابے بغیرت و انسانوں، جنگ کی بات آپ کی کنٹری کے لوگ کرتے ہیں. میری پیاری بہنا، اپنے بغیرت جو گورنمنٹ ہے نا، اپنی بغیرت مودی کنجر سے پوچھنا، جنگ کی بات وہ کرتی ہے. ہم ڈیفینسو موڈ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تم لوگ کہہ رہے ہو جی گلگت بلتستان یا پی او کے اب ہمارا ہے. میں تمہیں ایک ہی بات بتاؤں گا بھائی، تمہارے باپ کا راج نہیں ہے پی او کے لینا. ٹھیک ہے نا، باپ کا راج نہیں ہے. اور کہہ رہی جی گلگت بلتستان میں اب جی کورٹ نے کہہ دیا الیکشن کراؤ، جب پوری دنیا بھوک سے مر گئی، الیکشن کروا رہے ہیں تاکہ پاکستان کی عوام کا جو دھیان ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ ڈائیورٹ ہو جائے پی او کے کی طرف. اور بیٹا ہم لوگ جو مرضی کر لیں، جب پاکستان اور انڈیا کی بات آتی ہے نا، ہمیں کسی کو کچھ بھی ساتھ لانے کی ضرورت نہیں. آٹومیٹک ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے نا، وہ آزاد کشمیر کی طرف چلا جاتا ہے، گلگت بلتستان کی طرف جاتا ہے. ہمیں پتہ ہے نا تم لوگوں نے چوڑ وہیں سے مارنی ہے. تو آپ بے فکر رہو، ہماری گورنمنٹ ہمیں نہ بھی ہمارا دھیان اس طرف لے کے جائے نا، ہم ویسے بھی اسی طرف ہی رکھتے ہیں دھیان. ہماری جنت ہے کشمیر. اور تم کہہ رہے ہو جی ہم وہ بھی لے لیں گے، بھارت کا وہ اٹوٹ انگ ہے. تم سے وہ جو کشمیر جس کے اوپر تمہاری گورنمنٹ نے قبضہ کیا ہوا ہے، کبھی جا کے اس سے تو پوچھنا. اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مسلمان ہو. تمہاری مسلمان بہنوں کا جو وہاں پہ ریپ ہو رہا ہے کشمیر میں، انڈین فوجی کر رہے ہیں، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ ان کا مطلب سائڈ لے رہی ہو. باقی میں سمجھ سکتا ہوں ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو آدھا مسلمان بن کے رہنا پڑتا ہے. یہ تم لوگوں کی کمزوری ہے. ہمارے بابا قائد اعظم رحمت اللہ کو آپ برا کہتے تھے نا، کہتے تھے وہ کیوں انہوں نے دوسرا دیش بنایا. ہمیں فخر ہے ہمارے قائد پہ، ہم اس کے بچے ہیں. ہمارے ماں باپ پہ ہمیں فخر ہے کہ وہ انہوں نے ہندوستان پہ تھوک کے پاکستان میں ہجرت کی. ہمیں فخر ہے اپنے دادا پرداداؤں پہ، ہندوستان میں رہتے تھے وہ، انہوں نے لات ماری ہندوستان کو اور پاکستان میں ہجرت کی. موت کے منہ سے گزر کے وہ پاکستان تک پہنچے تھے جنگ میں. ٹھیک ہے، ہمیں فخر ہے اپنے دادا پردادا پہ. میں بس ساری زندگی میرے دادا پردادا جو اس دنیا میں اب نہیں ہے، میں ان کے لیے دعا گو رہوں گا، کیوں انہوں نے ہمیں ایک پرسکون ماحول والا ملک فراہم کرنے میں ہماری مدد کی. اور تم کہہ رہے ہو کہ جی پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کر رہی ہے، مطلب کرونا سے لڑ رہی ہے، پاکستان جو ہے وہ اس طرح لڑ رہا ہے. دیکھو 22 کروڑ آبادی ہے تم لوگوں کی، تم لوگ اسے نہیں سنبھال پا رہے. ابے ہم نے آپ سے کبھی کہا ہے کہ ہماری آبادی کو سنبھال لو؟ ہم جیسے بھی ہیں، ہنسے روئے جو مرضی کرے، اپنی کنٹری میں کر رہے ہیں. تمہارے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ تم کیوں بکواس پہ بکواس کی جا رہی ہے؟ چند 100 ویو لینے کے لیے تم اپنی اوقات بھول گئی ہو. اپنی کنٹری کی طرف دیکھ. تیرا وزیر اعظم پیشاب پیتا ہے بغیرت.
पेशाब पीता है, गां का पेशाब पीता है। अल्लाह पाक की कसम तेरा वज़ीर आज़म पेशाब पीता है गां का। मुसलमान है ना तू, कसम पे तो यकीन होगा तुझे। तेरे मुल्क के आधे हिंदू बनिए मूत पीते हैं। शर्म करो, डूब मरो। वो किसी रेस्टोरेंट में जाएं, जिस प्लेट में वो खा रहे होते हैं वही धो के तुम्हें वो दे देते हैं खाने के लिए। तुम भी फिर मूत पीन वाली कौम ही हो गई ना। हराम खाने वाली चीज़ें जो हराम लोग खाते हैं ना, वो आगे से बोलते भी हराम ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मेरे मुल्क की तरफ ना उंगली मत उठाना, कोई बात भी मत करना। तुम अपने मुल्क के बारे में जो मर्ज़ी बकवास करती रहो, हमें कोई परवाह नहीं है तुम लोगों की। और रही बात तुम्हारी वो ये बकवास करने की कि POK जो है तुम्हारी तरफ से, POK जो है उसके वो भारत का हिस्सा है, अब भारत उसे लेगा। भारत अपनी माँ भी पेश कर देना हमें, हमसे नहीं ले सकता कश्मीर। मैंने उस दिन भी अपनी वीडियो में बताया था, ये बांग्लादेश नहीं है, ये पाकिस्तान का आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान है। इसके साथ हमारा बाई रोड रास्ता है। हम तुम्हारी ऐसी बैंड बजाएंगे ना वहाँ पे, तुम याद करोगे। ठीक है ना। और इस वीडियो में इसने एक और बात की थी, 22 करोड़ अवाम का ये मुल्क है और 135 करोड़ अवाम के मुल्क के साथ ये भिड़ने की बात कर रहा है। बेटा ये हमारी ईमान की ताकत है। हम नहीं आगे देखते कि वहाँ पे कितने लोग हैं। ठीक है, जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया की जंग लगी ना मेरी बहना, एक बात याद रखना, मेरी वीडियो का लिंक कॉपी करके रखना। जिस दिन पाकिस्तान इंडिया की जंग लगी ना, तुम अपने मुल्क की अवाम को देख लेना और पाकिस्तान के मुल्क की अवाम को देख लेना। तुम्हें खुद फ़र्क पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी अवाम क्या है और इंडियन अवाम क्या है। और ये तो इतने बगैरत है, जब उसे क्या कहते हैं डोकलाम में, जो वहाँ पे एक मरतबा ये क्या कहते हैं यार, फाइट हुई थी इनकी। ठीक है, इन्होंने अपनी जनानियाँ छोड़ दी थी वहाँ पे, अपनी बीवियाँ छोड़ के भाग गए थे। इतने बगैरत फ़ौजी हैं। कभी सुना पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ ऐसा किया? वो अपने सीने पे गोली खा के शहीद होती है, इसलिए हम उनसे प्यार करते हैं। तुम लोग जितना मर्जी प्रोपोगंडा कर लो, ठीक है, हमारे दिल से पाकिस्तान आर्मी के लिए मोहब्बत नहीं निकाल पाओगे। जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया की जंग लगी ना बेटा, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम लोगों ने किस कौम को ललकारा था। तुम मुसलमान नहीं हो लड़की। तुमने ये ना हमारे पाकिस्तानी कोई ड्रामे ड्रूमे देख के तुमने पंजाबी सीख ली है या उर्दू स्पीकिंग सीख ली है। तुम मुस्लिम नहीं हो लड़की, गारंटी के साथ बोलता हूँ, तुम मुसलमान नहीं है। मुसलमानों के ज़मीर मरे नहीं होते। जिस दिन पाकिस्तान इंडिया की जंग लगेगी ना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम किस कौम से थी और हम किस कौम से हैं। बेटा 22 करोड़ अवाम जो है ना फ़ौज के पीछे खड़ी होगी। 22 करोड़ 10-11 लाख फ़ौज होगी टोटल हमारी। हम 22 करोड़ मिल के तुम्हारा 1 अरब 35 करोड़ के मुल्क की दजियाँ बखेर के रख देंगे, ये याद रखना। और कहती है छेड़ने की बात, हम तो नहीं छेड़ने की बात करते तो तुम बात करते हो, छेड़ के देख लो ना। तुम्हारा मोदी को अब किस चीज़ का इंतज़ार है? जंग करेंगे हम, हमला करेंगे हम, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद। अबे बगैर तो तुम्हें रोका किसने है? अटैक करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। 26 फरवरी को पिछले साल किया था ना, अगले दिन ही बता दिया था हमने कि हम क्या चीज़ हैं। करके देखो इस तरह की कोई हरकत। तुम तो ऐसे बातें करते हो जैसे तुम्हें वज़ीर आज़म इमरान खान ने परमिशन देनी है भाई पाकिस्तान पे अटैक करो, फिर हम करेंगे। हैं बगैरत किस्म के ना लोग हों तो शर्म करो, डूब मर लड़की। तुझे मैं ना अब गाली नहीं दे सकता, तुम अपने आप को मुसलमान कह रही हो और स्पेशली तुम एक लड़की हो। औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे वो दुश्मन की भी क्यों ना बहन हो। ठीक है, ये हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया, हमारे पाकिस्तान की मट्टी ने हमें सिखाया। हमारे दुश्मन की भी माँ बहन है ना, हम उसकी भी इज़्ज़त करेंगे। ठीक है, बाकी ओके जी, जिंदे वास्ते रहो, अल्लाह खैर करे। नेक्स्ट टाइम पे मुलाकात होएगी नवी वीडियो के नाल। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखियो, तो मेरी तरफों तुहानूं बहुत सारा प्यार तो दुआवां जी याद रखियो अपने इस भरा नूं। तो चैनल नूं सबसक्राइब लाइक भी कर दियो, मेहरबानी।